بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ پاکستان کی سیاست کے اندر ماہ رمضان ہے، سیاست میں عام طور پر سست روی کا شکار ہو جاتی ہے سیاست، اور معاملات رمضان کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں۔ لیکن آج اگر پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ سب سے بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، وہ یہ ایک بیان ہے جو کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ترجمان کی جانب سے، یعنی مشیر اطلاعات کی جانب سے دیا گیا، کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے کوئی خوراک مہیا نہیں کی جا رہی، نہ سحری میں انہیں کچھ دیا جا رہا ہے، نہ ہی افطار میں انہیں کچھ دیا جا رہا ہے۔ جو بات ایگزیکٹلی ان کی طرف سے آئی وہ بڑی تشویشناک ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر اور بہت کچھ ہے۔ حکومت آج باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہی ہے، آج ایک بہت بڑے سکیل کا ایک وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، جس کے اندر حکومت نے اپنی ایک سالہ کارکردگی کے اوپر بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا ہے کہ اس کے اندر خاص طور پر جو مہنگائی بڑھنے کی رفتار ہے وہ 2015 کے بعد کم ترین ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو مسائل اب ہیں، عمران خان صاحب کی جماعت یہ کہتی ہے، ان کے خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات یہ کہتے ہیں کہ بانی اور بشرا بی بی صاحبہ کو سحری اور افطاری میں کچھ بھی نہیں دیا جا رہا، دونوں کو مجبوراً نہار منہ روزہ رکھنا پڑ رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی صاحبہ نہار منہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے، پابندی رمضان میں کارکنوں کو اذیت دینا ہے، ملاقات پر پابندی عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ بانی پی ٹی آئی سے مل بھی رہے ہیں، یا چلیں اگر ڈاکٹرز کی ملاقات ہوئی ہے تو کہیں سے وہ میل نرشڈ نہیں نظر آ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ حکومت پنجاب کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جی پشاور میں بیٹھے ایک شخص کو یہ خواب آیا ہے کہ جیل میں بیٹھے آقا کو کھانا نہیں مل رہا۔ جب کوئی کارڈ نہیں بچتا تو پی ٹی آئی رہنما مظلومیت کارڈ اور ہمدردی کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ نہیں، عظمہ بخاری صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ دونوں جو میاں بیوی ہیں ان کو معمول کے مطابق کھانے پینے کے لوازمات مل رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو ہفتے میں 3 دن گوشت، سبزیاں، دالیں اور چقندر کا جوس مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کافی، بوائل انڈے اور خشک میوہ جات کھانے کو ملتے ہیں۔ اب آگے بات بڑی عجیب ہے، انہوں نے کہا جو شخص دوپہر 12 بجے اٹھتا ہے وہ روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ چلیں یہ تو اب ان کی سلیپنگ پیٹرنز کیا ہیں عمران خان صاحب کے، لیکن میرے خیال میں آئی لائک ٹو بلیو کہ وہ سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ یا تو پنجاب حکومت اس کا ایویڈنس دے، لیکن پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں، کھانا ملتا ہے۔ اب اس وقت جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جو اجازت عدالت دے دیتی ہے اس کی بھی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اور یہ تحریک انصاف کی جانب سے پچھلے دنوں کہا گیا ہے۔ ایک وہ مہر شراوت صاحب نے، انہوں نے ٹویٹ کر دی، انہوں نے تو خیر پتہ نہیں اتنی ایگزیجریٹڈ ٹویٹ کر دی کہ خود تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کو آگے کہنا پڑا کہ نہیں، عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایکچوئل حالات ہے کیا واقعی یہ عمران خان صاحب کو تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک بات میں ضرور یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اکتوبر میں بھی اور پچھلے کچھ عرصے میں بھی ان کو لائٹ کے مسائل رہے ہیں، بتی شتی ان کی بند ہوتی رہی ہے، جو من پسند کھانا کہا جا رہا ہے اس میں بھی رکاوٹ ان کی آئی، لیکن آج کی تاریخ میں کیا ہے یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں، اور یہ جو لڑائی ہے حکومت کے اور تحریک انصاف کے مابین، یا تحریک انصاف اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین، یہ کب ہوگی، اس پر بھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے رانا احسان افضل صاحب، کوآرڈینیٹر وزیر اعظم کے ترجمان حکومت پاکستان ہے۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ چودھری اشتیاقت احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے، اور بہت سے اہم مقدمات کے اندر وکیل بھی رہے ہیں عمران خان صاحب کے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا بھی۔ اب سب سے پہلے میں رانا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، دیکھیے رمضان ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، آپ لوگ کیوں اتنی سختی برت رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی سرے سے کچھ نہ ہو اور سب کچھ ایگزیجریٹڈ ہو۔ یا تو آپ باقاعدہ طور پر حکومت پاکستان بتائے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، یا ان کے کھانے پینے کے معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں، کیونکہ جو ان کے ووٹر سپورٹر کے اندر اضطراب ہے وہ تو یہ کہ آپ ان کے آلموسٹ آپ نے ان کو کھانے پینے کے بغیر رکھا ہوا ہے رمضان کے اندر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں منیر صاحب ایک دفعہ نہیں، 20 دفعہ مختلف قسموں کے الزامات لگائے گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے، ان کو ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں ہے، کھانے پینے کے معاملات، ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی جاتی، لیکن ہمیشہ یہ جھوٹے ثابت ہوئے اور کبھی بھی خان صاحب کو مین ٹریٹ نہیں کیا گیا۔ جس طریقے سے پچھلے دور میں جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس طرح کی میل ٹریٹمنٹ مختلف لیڈران کے ساتھ ہوئی۔ تو دیکھیں ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے، خان صاحب کو جیل مینول کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور کہیں بھی جو ہے وہ کوئی وائلیشن نہیں ہے۔
اب یہ ہمارا موقف ہے. اگر اس موقف کے برعکس پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن عدالتوں کا فورم ان کے پاس موجود ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا بھی کہا نہیں مانا جا رہا تو وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن کبھی وہ ایسی نوبت نہیں آئی، کیونکہ سراسر جھوٹ بولا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور جب بھی سیاست کوئی مدم ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی ان کو زہر دیا جا رہا ہے، جی ان کو مارنے کی سازش ہے، لیکن وہ ہمیشہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے. تو دیکھیں یہ بحث جو ہے ہم تو کرتے رہیں گے، ہم اپنا موقف دیں گے، وہ اپنے الزامات لگائیں گے. حل جو ہے اگر واقعی ایسا کچھ ہے، اور ہم تو کلیم کر رہے ہیں نا، ہمارا یہ کلیم ہے، حکومت کا کلیم ہے کہ ان کو جیل مینول کے مطابق ایک بہتر ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور جس طرح عظمیٰ بخاری صاحب نے بھی کہا کہ جو بھی ان کو کھانے مل رہے ہیں. لیکن اگر یہ ہم ان کو لگتا ہے غلط بیانی کر رہے ہیں تو اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. تو وہاں سے اگر کوئی ایسی انڈیکیشن آئی کہ واقعی حکومت جو ہے وہ جیل مینول کے مطابق نہیں آپریٹ کر رہی اور کوئی میل ٹریٹمنٹ کر رہی ہے، پر رانا صاحب اس کے اندر پرابلم ہے نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے، آپ بار بار آپ فرماتے ہیں کہ عدالتوں نے جو حکم دیا ہے، عدالتوں نے تو بہت سے احکامات جاری کیے ہیں ملاقات کے حوالے سے بھی، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کچھ 4 ممبران باہر گئے عدالت جیل کے باہر تو کبھی ان کو نقص امن میں کوئی پکڑ لیتا ہے، کبھی چوکی میں بٹھا لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی یہ 144 لگی ہوئی تھی اس کی خلاف ورزی کریں. یہ بھی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ہوائی بات کر رہا ہوں. اور جہاں تک بات ہے کہ آپ نے کہا کنٹیمپٹ، میرے خیال میں پچھلے 2 دنوں کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 کنٹیمپٹس لگی ہوئی تھی. تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ عدالتی احکامات ہیں ان کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، ملاقاتیں ان کی بند ہوئی ہیں. یہ ہوائی چیز نہیں ہے. کم از کم اتنا تو حکومت کو کرنا چاہیے نا کہ ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں جی وائلیشن ہوتی ہے، کورٹ آرڈر کی بھی ہوتی ہے، جیل انتظامیہ کی وجہ سے ہو جائے، کسی اور وجہ سے ہو گیا. کیونکہ عمران خان صاحب کا تو الزام یہ ہے کہ جیل تو آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، اسے تو کوئی اور ایک صاحب وہ کنٹرول کر رہے ہیں. دیکھیں اگر تو عدالتی احکامات نہیں مانے جا رہے تو پھر تو یہ بالکل غلط ہے، اس کو تو کبھی بھی حکومت سپورٹ نہیں کرے گی. لیکن میں نے آپ کو اپنا موقف دے دیا، اور اگر کنٹیمپٹ کے لگے ہوئے ہیں 2 وہ ہے تو بالکل اگر جیل انتظامیہ احکامات کو فالو نہیں کر رہی اور جیل مینول کو نہیں فالو کر رہی تو غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن اس چیز کو ثابت ہونا ہوگا نا کسی فورم پہ کہ ایسا ہو رہا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے جو رائٹس ہیں ان کو بالکل ملنے چاہیے. حکومت کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائے. وہ آلریڈی جو ہے وہ 14 سال کی جو جیل کاٹ رہے وہ ان کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. ہمارا کوئی اس طرح کا نہ آپ ان سے کوئی ذاتی بدلہ نہیں لینا چاہ رہے. بٹ چودھری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو جیسی خوراک پنجاب حکومت نے بتائی ہے، 3 دن گوشت، سبزیاں، دالیں، چقندر کا جوس، میں گارنٹی کرتا ہوں یہ 2 معاشرات 3 روزہ یہ آپ کو نہیں مل رہا ہوگا رمضان میں. اتنی اعلیٰ خوراک خان صاحب کو ملی ہے، بوائل انڈے بھی مل رہے ہیں، خشک میوہ جات بھی مل رہے ہیں. رولا کس چیز دے جی میں بتاؤں جی، یہ ابھی احسان صاحب کہہ رہے تھے کہ عدالتوں نے بتانا ہے، آپ نے خود ہی اس کی تصحیح کر دی کہ میرے سامنے اس وقت پڑی ہیں کنٹیمپٹ پٹیشن کرمنل اوریجنل نمبر 185 آف 2024، کرمنل اوریجنل 204 آف 2024، اور کوئی 8 کے قریب آرڈرز پڑے ہوئے ہیں جو مختلف اوقات میں ہم نے ملاقاتوں کے لیے، جو وکیل کی ملاقات کے لیے، جو ان کی فیملی ممبرز کی ملاقات کے لیے، اور جو جیل کے باہر ہوتا ہے وہاں اگر آپ کبھی چلے جائیں نا منیب تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں خود وہاں کھڑے ہو کے ریگریٹ فیل کرتا ہوں کہ واہ کیوں میں یہاں پہ ہوں اور میرے ساتھ کس چیز کا یہ بدلہ لیا جا رہا ہے. کہ وہاں پہ نہ تو اندر جانے دیا جاتا ہے، اور جب اندر کسی کو اجازت مل جاتی ہے جانے کے لیے، وہ بھی 2-4 لوگوں کو، تو ان کی تلاشی اس طرح سے لی جاتی ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں پین ہے نا، یہ پین ایک کمپنی کا بنا ہوا ہے، مطلب سلور والوں کا، اور اس کا یہ جو بیک سائڈ ہے نا اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. ہمارے کوٹ، ہماری ٹائی، ہمارے پینٹس، یعنی یہ جیبیں، یہ اس حد تک تلاش کی جاتی ہیں. جرابوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہم کوئی دہشت گرد ہیں اور کسی دہشت گرد کو ملنے جا رہے ہیں. وہ خاص رکا لے جائیں، آپ دیکھیں کوئی پین میں چھپا کے کوئی کیمرہ لے جائیں، تھوڑا پتہ لگتا ہے ٹیکنالوجی اتنی آگے. میں یہی عرض کرنے لگا ہوں، تو وہاں اندر کون سی قیامت آ رہی ہے؟ اندر کورٹ ہیئرنگ ہی ہوتی ہے نا، اوپن کورٹ ہیئرنگ جس کو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں. تو وہاں کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم نے وہاں سے لے کے آنا ہے؟ اب دوسری بات، وکیل کے لیے اس طرح سے یہ تضحیک امیز رویہ ہمیشہ سے اختیار کیا جاتا رہا. عام آدمی کے لیے تو وہ ایکسیس ہے ہی نہیں نا وہاں جانے کی. فیملی ممبرز جاتے ہیں تو کم از کم
घंटा घंटा 2-2 घंटे उनकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है। अच्छा। एनी हो, ये तो एक बात है मुलाकातों के हवाले से, लेकिन ये बात जैसे एहसान साहब ने फरमाया कि हुकूमत का ऐसा कोई रवैया नहीं है, तो फिर इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत की जो सीएम है और जो यहाँ पे वजीर इत्तलात हैं, उनको भी कुछ ख्याल करना चाहिए कि वो इतने झूठ बोलते हैं कि वो झूठ सच साबित होना शुरू हो जाता है, कि ऐसे महसूस होता नहीं है। नहीं, कौन सा ये झूठ तो है कि एलिगेशन लगाते ये हैं जो कि पीटीआई के, चौधरी साहब, ये जो देखिए, मैं बुनियादी बात ये है ना, सारी खाना गलत बयानी है। नहीं, ये खाना नहीं मिल रहा 3 दिन, गोश्त, हाँ ये जी, दालें, चुकंदर का जूस। नहीं जी नहीं, ये उसमें अगर देखें, अगर खाना मिल रहा होता है ना, तो फिर हम लोग उसको एडमिट करते हैं। जब इन्होंने प्रॉपर उनको उनके रैंक के मुताबिक, जो एक जेल मैनुअल के मुताबिक ही दिया गया है ना उनको एक स्टेटस, उस स्टेटस के मुताबिक जब उनको दिया जाता है तो हम सब ऑन करते हैं। जब मुलाकात करवाई जाती है तो हम ऑन करते हैं। जब ये चीजें वहां पे सख्तियां शुरू होती हैं, बल्कि आपने कल 2 ट्वीट भी देखे होंगे कि खान साहब के कान में भी दर्द थी, जी। और वो उसको चेकअप के लिए भी कम से कम नहीं देखने दे रहे थे, हाँ। और कोई डॉक्टर्स तक एक्सेस नहीं थी। नहीं, फिर पर हमने पिम्स के डॉक्टर एक आए हैं और ना। डॉक्टर के लिए, सर मैं यही अर्ज करता हूँ ना कि कभी कोई चीज ऐसी अगर सामने आए तो फिर ही देखना है ना कि हमने वो कोई चीज जो है वो उन तक पहुंची है, और कोई डॉक्टर की रिपोर्ट हमारे तक आई है, और हमारे पास जो है वो खान साहब की सारी तबीयत के हवाले से या वो कंसर्न जो उनकी फैमिली के हैं। लेकिन पहले तो बुशरा बीबी और तो, खान साहब की मुलाकात पिछले 15 दिनों से या महीने से नहीं हो सकी, और हमारी मुलाकात तो पिछले 2 महीने से नहीं हो रही, और सिर्फ एक लास्ट वीक पे ट्यूसडे को 4 वकला को मिलने की इजाजत दी गई, जो कि कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन थी। ये इस तरह से सख्तियां करके ये समझते हैं कि खान साहब को वो तोड़ लेंगे, ऐसे नहीं होता। अब ये एक तरफ कहा जाता है कि जी मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी, दूसरी तरफ हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट होता है, तीसरी तरफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की जाए हैं। आज भी 2 कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई हैं, और फिर उसके साथ इन्हें तो ये भी एहसास नहीं होता कि वो लोगों पे गोलियां चला के मुकर जाते हैं कि जी हमने गोलियां नहीं चलाई। अच्छा, तो ये खाने पीने को क्या देंगे? नहीं, बट एक बात है चौधरी साहब, एक बात है, देखें एक चीज करते हैं सर, बात ये है चौधरी साहब, एक मसला है, देखें, सर, एक होता है खाना जो बताया जा रहा है वो ना देना, एक है जो वो उधर बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है कि जी निहार मुंह, यानी ना इफ्तार में कुछ, ना सहरी में कुछ, ये तो मुबालगा आराई है मसद एहतराम। ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई इतना जालिम तो नहीं बैठा हुआ कि पंजाब की सीएम कहेंगी कि सहरी में भी ना दो, इफ्तार में भी, पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं इसकी तस्दीक या तरदीद इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे पिछले 1 महीने से एक्सेस नहीं है वहां पे, ठीक है। और जो एक जिम्मेदार हमारा केपीके का गवर्नमेंट का जिम्मेदार शख्स कह रहा है कि वहां पे सख्ती इस हद तक है कि उन्हें खाने को नहीं सहरी में दिया जा रहा, तो चले मान लिया कि वो जो ये कह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, तो उनको मिल क्या रहा होगा? अगर वहां सख्ती बढ़ी है तो हमने कहा है ना, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन ना होती तो वो किस तरह से कहते कि जी उन्हें खाने को या अफ्तारी को और सहरी को कुछ नहीं मिल रहा। ये खान साहब को तोड़ना चाहते हैं, ये बुशरा बीबी को इन्होंने अननेसेसरी वहां पे कन्विक्ट किया है, और सिर्फ मकसद क्या है कि खान साहब को तोड़ के हम अपनी मर्जी की स्टेटमेंट या हम कोई डील और ढील ले लेंगे। मतलब खान साहब को तोड़ने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। राणा साहब, मसला ये है कि खान साहब ना मुल्क से बाहर गए हैं, ना उन्होंने कोई डील की है, ना उन्होंने मर्जी के मुताबिक को बयान दिया है, इसीलिए वो जेल में भी हैं। उनकी हमशीरा ने भी कहा कि ये तमाम जालिमाना रवैये आपकी, यानी आप हुकूमत में है ना, आप लोग ही कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब को आप तोड़ नहीं सके। तो ये बात तो फैक्ट है ना। आपके बहुत से दोस्त कह देते हैं कि 3 दिन नहीं निकालेंगे, वो समझे 1.5 साल तो उन्हें जेल में हो गया, तो टूटे तो वो अभी भी नहीं है। देखिए, इस तरह तो वो जेल में, पहली बात तो ये कि ये तय कर लेते हैं वो जेल में क्यों है। वो जेल में इसलिए है क्योंकि चोरी का पैसा जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान को उन्होंने एडजस्ट करा लिया, और उसके एवज उन्होंने अपने फवायद लिए, जिसके ऊपर उनको करप्शन के चार्जेस पे उनको सजा होती है।
اب جہاں خان صاحب نہیں ٹوٹے وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں پریزنٹس جو ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ بھی نہیں ٹوٹے. وہ تو جیل اپنی سزا کاٹ رہے ہیں جس طرح باقی لوگ چوری کے اندر اور مختلف کرائمز کے اندر جن کو سزا سنائی جاتی ہے وہ سزا کاٹ رہے ہیں. اب یہ بات کہنا کہ جی ان کو ہم کوئی ان سے ہم کچھ نکلوانا چاہ رہے ہیں, کچھ نہ ہم ان سے نکلوانا چاہ رہے ہیں, نہ ہم ان کو کوئی کھانے پہ, نہ ہم ان کی بات کریں کہ ہم نے اے سی چھین لینے ہیں تو ہم نے بستر چھین لینا ہے. دیکھیں یہ میں پھر ریپیٹ کروں گا, آپ کو وہ یاد ہوگی کہانی کہ بشرا بی بی کو پوائزن کر رہے ہیں اور پوری قوم جو ہے اس میں یہ پروپوگیٹ کیا گیا, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی پک کیا, پھر ان مرضی کا پوزیشن منگوایا گیا اور وہ جھوٹ ثابت ہوا. انہوں نے اس پہ بھی کوئی ندامت نہیں دکھائی, کوئی انہوں نے معذرت نہیں کی کہ وہ جو پوری کہانی رچی گئی اور اس کو دہرایا گیا. کتنے سینئر پی ٹی آئی کے لوگوں نے, ان کے لائرز نے اس بات کو پوری قوم کے سامنے وہ بات کی کہ ان کو زہر, اور پھر ان کے اپنے فزیشین نے اس چیز کو رد کر دیا اور کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں تھا. میں آپ کو ابھی بھی یہی کہوں, دیکھیں خان صاحب ابھی 14 سال ان کو سزا ہے, ابھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے بھی مضبوط رہیں گے, ہماری بھی دعا ہے وہ مضبوط رہیں اور اپنا یہ جو جیل کی جو انہوں نے چوری کی ہے اس کی جو وہ سزا کاٹ رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے کاٹیں. تو ہم تو نہیں چاہتے کہ وہ ٹوٹیں, وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو جائیں, ان کو کوئی ڈپریشن میں چلے جائیں. تو ہم تو ان کے لیے دعا کریں, جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا اس کی سزا کاٹ رہے اور اچھے طریقے سے کاٹیں. اب جو کارنامہ جو صاحب انہوں نے کیا ہے وہ اس کی سزا کاٹ رہی ہے, ان گورنمنٹ کو کچھ نہیں چاہیے ان سے. ویسے جی میں عرض کر دیتا ہوں, جس کے اندر ایک اسلامی ریاست کے اندر ایک یونیورسٹی بنانا, القادر ٹرسٹ بنانا جرم ہے, یہ چوری ہے. 1 روپے کا, ایک سیکنڈ سن لینا ذرا, میں احسان صاحب کو بتا دوں, 1 روپے کا اس کے اندر امبیزلمنٹ نہیں ہے, یہ چوری ہے. یہ ایک چوری ہے کہ وہ ایک القادر ٹرسٹ کی زمین جو ہمارے پیسے جو ہیں وہ وہاں سے آئے, کس کے, وہ جس شخص کے پیسے تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے, نہ وہ خان کے اکاؤنٹ میں آئے نہ وہ بی بی کے اکاؤنٹ میں آئے. وہ ان پیسوں کے ذریعے کون سی امبیزلمنٹ ہوئی؟ 1 سال پہلے القادر ٹرسٹ کے تحت بننے والی یونیورسٹی جس کے اندر بچے پڑھ رہے تھے حقداروں کے, وہ ایک جرم ہے. اس کے ساتھ یہ جرم ہے کہ ہم نے وہاں پہ ایک فلاحی ریاست کے اندر اسلامی یونیورسٹی بنائی, تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ القادر ٹرسٹ جو ہے بینیفٹ لینے کے لیے 1 سال بعد وہاں سے جو پیسے آئے تھے جو کہ حسن نواز اور حسین کے 9 بلین کی اماؤنٹ کے اگینسٹ 18 ملین کی اماؤنٹ وہاں پہ گئی, اس کے اندر جو چوری حسن اور حسین نے کی اس کے عوض جو پاکستان کو پیسے آئے وہ چوری ہماری تھی. وہ خان نے گناہ کیا, وہ بشرا بی بی نے گناہ کیا, یہ ان کا کہنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ 1 روپے کی سائفننگ, 1 روپے کا جو فنڈز جو ہیں, اگر خان ہے یا بشرا بی بی, صاحب ایسے تو رمضان ہے, اس میں ہمیں وزن سب کو کم کرنے چاہیے. آپ نے نا تھوڑا سا میٹھے, کیونکہ آپ بھائی ہیں میرے, آپ نے تھوڑا میٹھے کا استعمال اس میں زیادہ کیا, اوور سمپلیفیکیشن کر دی ہے اتنا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو وہاں کی کورٹ نے وہاں پہ ججمنٹ دی, اس کے اندر کہا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ اس ایگریمنٹ کے تحت جو وہاں کی حکومت کے ساتھ, کورٹ کے ساتھ علی نے کیا, جو کہ بیریا ٹاؤن کا کیا ان کا نام ہے جی, ان کا بیٹا ہے ملک ریاض کا, ان کے بیٹے نے وہاں پہ سیٹلمنٹ کی اور یہ پیسے جو ہیں اس اکاؤنٹ میں جائیں گے. اور اس عدالت نے آدھا سچ لکھا, آدھا پیراگراف اس میں لکھا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے پیسے ہیں, لیکن اگلا حصہ جو حقیقت پہ مبنی تھا وہ نہیں لکھا کہ یہ پیسے پاکستان کیوں جا رہے ہیں, اس کو جناب ہمارے لیے کہہ دیا کہ جی ہم نے اس سے بینیفٹ لیا ہے. ہمارا کیا بینیفٹ تھا؟ اربوں روپے تو اس کے بینیفٹ سے, اس کے پروفٹ سے یہ گورنمنٹ آف پاکستان چلے. وہ تو اب اپیل میں اڑ جائے گا نا, اپیل میں جب لگے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو وہ اگر فیصلہ غلط ہوا تو کہتے ہیں جو انہوں نے چیف وہاں لگایا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنی مرضی سے لگنے دیں گے. ان کی اپنی لائن میں لگ گیا نا, لائن میں لگا ہوا ہے, لائن میں لگا ہوا, جی لائن میں لگا لیا جی. جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے ججز بٹھائے ہیں
تو ماشاءاللہ وہ تو پھر ہمیں یقین ہے کہ جوڈیشری سے ہمیں انصاف ملے گا، لیکن ہم پر امید ہیں ہم انشاءاللہ العزیز چلیں یہ کیسز دو بھی ہزار لڑیں گے اور بتیس تک کیسز تو کے آپ ذریعے کا آ ہی انشاءاللہ جائے گا نا، خان اپیل لگ بھائی ہی ہو جائے گی جو حالات لگ رہے ہیں جتنے جی لائن لگ جائے گی. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. رانا صاحب آپ کا اور چوہدری صاحب آپ کا شکریہ. کرکٹ آپ کے اور میرے ہم سب کے دل کے بڑے قریب ہے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم خاصا رگڑا کھا رہی ہے، لیکن ہم ایک سرجری ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور بہت بتایا جا رہا تھا کہ بڑی میجر سرجری ہونے جا رہی ہے، ہیڈ کوچ چینج ہو جائیں گے، بیٹنگ کوچ نئے آ جائیں گے، پاکستان کی ٹیم کے اندر کچھ نیا بلڈ انجیکٹ کیا جائے گا. لیکن پاکستان کی جو ون ڈے ٹیم ہے وہ انڈر پرفارم کر رہی ہے، لیکن یہاں T20 ٹیم کے اندر بہت کچھ تبدیلی کر دی گئی ہے. یعنی T20 کے اندر بابر اعظم صاحب کو نکال دیا گیا ہے، یعنی ڈراپ کر دیا گیا ہے، محمد رضوان صاحب کو کر دیا گیا ہے، سلمان علی آغا یہ T20 کے نئے کپتان ہوں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے، شاداب خان T20 میں نائب کپتان ہوں گے، محمد رضوان صاحب رہیں گے ایز کیپٹن آف پاکستان کرکٹ ٹیم فار ون ڈے. لیکن جو کچھ ہوا ہے نیچرلی اس کے اندر یہ کس طرح سے ہو رہا ہے، کیا یہی سرجری تھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر سپورٹس جرنلسٹ عبد الماجد بھٹی صاحب. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا. اب میں تو ایک عام پاکستانی ہوں، لیکن ظاہری بات ہے دل دھڑکتا ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ، اور جب بھی ہم برا پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں انگزائٹی بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. یہ وہ سرجری تھی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یا یہ سرجری گون رانگ ہو گئی ہے؟ سب سے پہلے تو منیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے شو میں مدعو کیا. جی دیکھیں سرجری تو بالکل ہونی چاہیے تھی، لیکن لگ رہا ہے کہ کسی عطائی ڈاکٹر نے یہ سرجری کر دی. ہم نے ابھی جو خراب پرفارمنس دی کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ تو چیمپئنز ٹرافی کا ون ڈے ٹورنامنٹ تھا، جی لیکن ہم نے دیکھا کہ ون ڈے ٹیم میں تھوڑی سی ہم نے مائنر چینجز دیکھی ہیں، لیکن اصل اکھاڑ پچاڑ جو ہوئی ہے وہ ہم نے اپنی T20 ٹیم میں یہ کہہ کر تبدیلیاں کر دی کہ ہم نے T20 ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے، ہم نے ایشیا کپ کی تیاری کرنی ہے. پھر رضوان جنہیں تھوڑے دن پہلے ہم نے وائٹ بال کا کپتان بنایا تھا، ان کو ایک فارورڈ سے کپتانی لے لی گئی. بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان علی آغا یہ وہ پلیئر تھے جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی میں توقعات پوری نہیں کی، لیکن وہ سب ون ڈے ٹیم میں موجود ہیں. دیکھیں جب بھی پاکستان کے ڈریسنگ روم میں بہت زیادہ فارمر کیپٹنز ہوں گے تو آپ دیکھیں ٹیم کا ماحول خراب ہوگا. 2023 میں جب زکا اشرف صاحب تھے انہوں نے بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹایا، شاہین شاہ آفریدی کپتان بن گئے، پھر شاہین شاہ آفریدی 5 میچوں کے بعد ہٹے، پھر بابر اعظم بن گئے، پھر بابر اعظم نے کپتانی چھوڑی. امریکہ میں جو ڈیبیکل ہوا T20 ورلڈ کپ کا، ہم نے محمد رضوان کو کپتان بنایا. اب آج آسٹریلیا اور انڈیا کی ٹیمیں سیمی فائنل کھیل رہی ہیں. ہم نے توقع لگائی تھی کہ ہم سیمی فائنل کے ایک ٹیم ہوں گے، لیکن آج ہم نے اتفاق سے اگلے ٹور کے لیے جو منیب صاحب ٹیم اناؤنس کی ہے، دیکھیں نئے لڑکوں کو موقع دینا بری بات نہیں ہے، لیکن نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز وہ کنڈیشنز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں دنیا کی بڑی بڑی ٹیمیں، بڑے بڑے پلیئرز اسٹرگل کرتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے محسن نقوی صاحب اور اس سلیکشن کمیٹی سے کہ کیا نوجوان کھلاڑی اگر 5 T20 میچوں میں ناکام رہتے ہیں تو پھر ان کو فیوچر میں مزید چانس دیا جائے گا؟ ابھی ریسنٹلی ہم نے جو چیمپئنز ٹرافی کھیلی، ہم نے آج جو سپورٹ اسٹاف اناؤنس کیا، ہم نے شاہد اسلم جو بیٹنگ کوچ تھے ان کو تبدیل کر دیا اور محمد یوسف کو بیٹنگ کوچ بنا دیا. جون کی بات ہے، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب ٹیم امریکہ جا رہی تھی T20 ورلڈ کپ کھیلنے، جب ٹیم بیچ میں انگلینڈ میں رکی وہاں محمد یوسف کو ہم نے ہٹا دیا تھا اور محمد یوسف کو وطن واپس بھیج دیا. آج محمد یوسف واپس آ گئے. پاکستان کی ٹیم فیلڈنگ میں سٹرگل کر رہی ہے، فیلڈنگ کوچ ہم نے تبدیل نہیں کیا. تو میرا خیال میں کہیں نہ کہیں ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی، یا ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو بتا دے کہ پاکستان کرکٹ کی جو سمت ہے اس کا کیا تعین کیا جا رہا ہے، اس کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے. بابر اعظم اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے بڑے بیٹسمین ہیں، محمد رضوان بہت بڑے وکٹ کیپر ہیں، لیکن جب وہ پرفارم نہیں کرتے تو سزا اور جزا کا نظام تو دنیا میں ہر جگہ ہے. تو نئے لڑکوں کو تو ہم ڈراپ کر رہے ہیں، کامران غلام ڈراپ ہو گئے آج کی ٹیم سے، محمد حسنین تو ہم نے ڈراپ کر دیا، لیکن بابر اعظم اپنی جگہ موجود ہے، محمد رضوان اپنی جگہ موجود ہے. انڈیا کی ٹیم منیب بھائی آج بھی جو سیمی فائنل کھیل رہی ہے 4 اسپنرز کے ساتھ کھیل رہی ہے. عاقب جاوید کو ہر کوئی مشورہ دیتا رہا کہ بھائی آپ ایک اضافی اسپنر کھلا لیں، لیکن انہوں نے
کسی کی بات نہیں مانی, پاکستان ٹیم چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئی. آج عاقب جاوید کو بجائے یہ کہ ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا ان کو خداحافظ کہہ دیتے, ان کو ہم نے 3 مہینے کا ایکسٹینشن دے دیا. تو میرے خیال میں ایڈ بیسس پر سارے معاملات چل رہے ہیں. ہم تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کشتی کنارے لگ جائے. میرے خیال میں اگر اس طرح ہم ایڈ بیسس پر فیصلے کرتے رہیں گے تو شاید پاکستان کی ٹیم آگے نہیں بڑھے گی. سب سے اچھا بڑا سوال تو یہ ہے کہ شاداب خان کو, ایک آخری بات, جی جی کہ شاداب خان کو ہم نے وائس کپتان بنا دیا, تو یہ بتایا کہ شاداب خان کو ہم نے کس بنیاد پر ٹیم میں کم بیک کروایا ہے. ابھی تک تو جب ڈراپ ہوئے تھے تب بھی پرفارمنس نہیں تھی, جب ڈومیسٹک کرکٹ انہوں نے کھیلی تب بھی ان کی پرفارمنس نہیں تھی. آج وہ نائب کپتان بن کر پاکستان کی T20 ٹیم میں واپس آ گئے. اب اگر ایک ریئلسٹک پکچر, کیونکہ آپ اس کو ذرا کلوزلی دیکھتے ہیں, آپ کے بہت سی کولیگز جن کے ساتھ آپ ٹرانسمیشنز کرتے ہیں ان میں کئی فارمر سٹار پلیئرز بھی ہیں, آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں دل, میری ٹیم بے شک پیپر کے اوپر مجھے اچھی مطلب تگڑی نہ بھی لگے, لیکن دل تو میرا بطور پاکستانی چاہتا ہے نا کہ میری ٹیم جائے اور ہر جگہ بہترین پرفارم کرے. ریئلسٹکلی سپیکنگ, یہ جس طرح آپ نے خود پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نیوزی لینڈ کی پیچز ایسی ہیں کہ وہاں جو آپ کے بہت سٹار کرکٹرز بھی ہیں وہ بھی سٹرگل کرتے ہیں. ود دس ٹیم, ود دس obviously کچھ انفیوز کیا ہے نیا ٹیلنٹ بھی, امیدیں کیا رکھنی چاہیے ٹو بی آن دا سیف سائڈ ہمیں اپنے T20 اسکواڈ سے اور ون ڈے اسکواڈ سے؟ دیکھیں ون ڈے ٹیم تو ہماری سوائے شاہین اور حارث کے ون ڈے ٹیم میں تو ہماری بیٹنگ لائن تو وہ ہے. بالنگ میں ہم نے کچھ نئے لڑکوں کو موقع دیا. بالرز تو میرے خیال میں پھر بھی نیوزی لینڈ میں کچھ کر سکتے ہیں, لیکن T20 ٹیم بالکل نئی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, یا تو پھر محسن نقوی صاحب آ کے اناؤنس کر دے کہ جی ان لڑکوں کو ہم نے 18 میچز کا رن دینے کا فیصلہ کیا ہے, اگر یہ خراب بھی پرفارمنس کریں گے تو ڈراپ نہیں ہوں گے. دیکھیں آج جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے, کامران غلام کو ہم نے ڈراپ کیا. کامران غلام وہ بیٹسمین ہے, جب ابھی ہم نے ریسنٹلی بابر اعظم کو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچز میں ڈراپ کیا تھا, تو کامران غلام نے ڈیبیو پر ملتان میں سینچری بنائی اور پاکستان نے وہ ٹیسٹ میچ جیتا. پھر کامران غلام نے زمبابوے میں ون ڈے میں سینچری بنائی. آج بابر اعظم تو ٹیم میں موجود ہیں, اسٹارڈم سے ہم نکل نہیں پا رہے, لیکن نئے لڑکوں کو ہم بہت زیادہ موقع دے نہیں رہے. تو میرے خیال میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ لڑکے پاکستان کو اگلے 1 سال تک ریپرزینٹ کر سکتے ہیں تو ضرور موقع دیا جائے. میرے خیال میں ابھی بھی اس سے بہتر ٹیم سلیکٹ ہو سکتی تھی, لیکن ظاہر ہے ایز اے پاکستانی ہمارا یہ ایک مشن بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے کہ پاکستان ٹیم جیتے. پھر منیب صاحب ہم لوگ تو اسٹیک ہولڈر ہیں. اگر خدا نخواستہ جس طرح ابھی پاکستان کی ٹیم نے پرفارمنس دی, مجھے تو بے تحاشا ہمارے جو انڈین جرنلسٹ ہیں وہ فون کرتے رہے کہ یار کیا پاکستان میں یہی سب سے بہترین ٹیلنٹ ہے. تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ دوبارہ کھڑی ہو جائے, کیونکہ اگر پاکستان کی کرکٹ خدا نخواستہ ہاکی اور اسکواش کی طرح نیچے چلی گئی تو پھر تو کرکٹرز کی تو دکانیں بند ہوں گی, ہماری بھی دکانیں بند ہو جائیں گی. پھر آپ ہمیں اپنے پولیٹیکل شو میں کہاں لیں گے؟ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے, میں امید کرتا ہوں ایسا نہ ہو. بہت شکریہ عبدالباسط بھٹی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کرتے ہیں ہماری ٹیم اچھا پرفارم کرے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے. آج وزیر اعظم پاکستان یعنی وفاقی کابینہ سیلیبریٹ کری اس بات کو کہ افراط زر یعنی قیمتیں بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. پاکستان نے 1 سال کے اندر بہت کچھ میکرو اکنامک فگرز وائز اچیو کیا ہے. حقیقت پر مبنی پکچر کیا ہے, ریئلسٹک پکچر جسے ہم کہتے ہیں کیا ہے؟ ایز وی سپیک پاکستان نیگوشیٹ کر رہا ہے, پرفارمنس ریویو کے اوپر بات چیت کر رہا ہے IMF کے ساتھ. ایک نوکری ڈیلیگیشن ہے جو موجود ہے. سو ہماری سکسیس کتنی زیادہ پاسبل ہے اس کے اندر, اور جو ایک پرابلم رہا ہے وہ یہ کہ جتنا پاکستان کے سیلریڈ کلاس پر ٹیکس لگا ہے, ریونیو شارٹ فال اب بھی ہے. کیا ریئلسٹک پکچر دکھانی چاہیے IMF کو بھی, اور جو ان امپلائمنٹ جس طرح سے پاکستان کے اندر اس وقت ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر خزانہ جناب حفیظ پاشا صاحب. بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر گورنمنٹ 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو گورنمنٹ ظاہری بات ہے اس چیز کو بہت پروپیگیٹ بھی کر رہی ہے کہ ایک بڑا میجر ایک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے میکرو اکنامک فگرز وائز پاکستان کی معیشت کے اندر. آپ اس پرفارمنس کو کیسے ایویلیویٹ کریں گے؟ پچھلے 1 کیلنڈر ایئر رہا ہے جب سے گورنمنٹ آئی ہے, آپ کے نزدیک پرفارمنس کیسی رہی ہے معاشی طور پر اس حکومت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک اس وقت جو
ہمارے سامنے جو تصویر ہے معاشی حالات کی وہ ملی جلی ہے. یقیناً ہماری حکومت کو اس بات پہ کامیابی ہوئی ہے کہ افراط زر کی رفتار کم ہوئی ہے، مگر قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں، رفتار کم ہوئی ہے. اور ماشاءاللہ اب تو یہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا ہے آپ کا ریٹ آف انفلیشن، تو یہ ایک لحاظ سے کافی سکسیسفل ہے اس لحاظ سے. مگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو شرح نمو ہے پاکستان کا وہ بہت گر چکا ہے. پچھلے سال 2.5%، اس سال کے پہلے کوارٹر میں 1% بھی نہیں ہوا. صنعتی پیداوار میں کمی آ گئی ہے، اور جو لیٹسٹ فگر آیا اس میں 3% کمی ہے پروڈکشن میں. اور بے روزگاری کا پیمانہ جو ہے وہ آسمان تک چڑھ چکا ہے. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے سینسس میں جو ہوا ہے 2023 میں، اس میں امپلائمنٹ کو بھی انہوں نے میجر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کا جو بے روزگاری کا پیمانہ ہے وہ 22% تک جا چکا ہے، تاریخ کا سب سے بلند لیول. اوکے. اور دوسری طرف آپ کے ریزروز میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہے IMF پروگرام ہونے کے باوجود. اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگرچہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے تو آپ کا فائنینشیل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہے. تو ملا جلا پکچر ہے. گورنمنٹ صرف افراط زر پہ زور دے رہی ہے، مگر انہیں بے روزگاری پہ بھی غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے تو اگرچہ قیمتوں میں اضافہ کم، اس سے انہیں فائدہ کوئی خاص تو نہیں ہوگا، وہ بیچارے بے روزگار ہیں. یہ ہے مکس پکچر. یہ بڑی مکس پکچر، بڑی وائٹل بات آپ نے فرمائی ہے. ابھی ایک چیز سر، یہ جس طرح سے پرفارمنس رہی ہے کچھ حد تک ایک ملا جلا آپ نے کہا، کوئی ایسی چیز، کیونکہ گورنمنٹ کا تو یہ بائی اینڈ لارج فائنانس منسٹری سے یا اوور آل جو پکچر ہمیں پرائم منسٹرز آفس سے ملتی ہے وہ یہی کہ جی بڑا اپ ہل ٹاسک تھا، ہم نے بہت اچیو کر لیا، اور باقی ہمارا آگے ہمارا جو ٹرینڈ ہے وہ ذرا بہتر ہوگا. لیکن ریئلسٹکلی اسپیکنگ، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ 22% پر آپ کی اگر بے روزگاری پہنچ گئی ہے، اور یہ گورنمنٹ کے اسٹیٹڈ فگرز ہیں، سو آپ کو گروتھ یا اوور آل جو اگر مائکرو اکنامک فگرز کی طرف ہم جاتے ہیں اس میں کوئی بہتری نظر آتی ہے، یا یہ ایک لمبا سپین چاہیے میجر ریفارمز کو کرنے میں، امپلیمنٹ کرنے میں؟ دیکھیے، یہ بھی آپ غور کیجئے کہ ہماری جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو پچھلے سال کے اعداد و شمار انہوں نے پبلش کیے انویسٹمنٹ کے بارے میں، مجھے اس بات پہ بھی بڑا افسوس ہے کہ پاکستان میں صنعتی شعبے میں جو ریئل لیول آف انویسٹمنٹ ہوئی ہے پچھلے سال 2023-24 میں، وہ 25 سال پہلے سے بھی کم ہے. یہ حال ہے آپ کا. تو پلیز ہمیں گزارش یہ ہے حکومت سے کہ آپ ایک بیلنس پکچر پیش کریں. یقیناً سٹیبلائزیشن کی حد کی طرف موو کیا ہے پاکستان، مگر اس وقت ہمارا جو نظام ہے اس میں کوئی ایک طرح سے آگے بڑھنے کی انڈیکیشنز بہت کم نظر آ رہے ہیں. گروتھ ریٹ بہت کم ہے اس وقت. آپ کا گروتھ ریٹ آپ کے پاپولیشن گروتھ ریٹ سے بھی کم ہو چکا ہے. تو لہٰذا ایک بیلنس پکچر پیش کرنا چاہیے. IMF سے بات چیت جب ہوگی، IMF نے 3.5% کے لگ بھگ گروتھ ریٹ ٹارگیٹ کیا تھا اس سال کے لیے. آپ نے پہلے کوارٹر میں مشکل سے 1% حاصل کیا. تو IMF سے کہنا چاہیے کہ ہمیں آپ سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو کم از کم 3.5% گروتھ تو بتائیں اور بے روزگاری میں کچھ کمی لائیں. یہ اس طرح کا نیگوشیٹنگ پوزیشن ہونی چاہیے پاکستان کی. ٹھیک ہے سر. ٹورڈز دی اینڈ ایک سوال جو کہ بہت زیادہ ریلیٹ کر رہا ہے وہ ہے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ. اوور ٹیکسیشن کی گئی ہے، کیا ہوا؟ اوبیسلی آپ بہتر اس پہ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، بٹ شاید یہ بھی ایک چیز پائپ لائن میں ہے، اور گورنمنٹ کہہ بھی رہی ہے کہ نہیں ہم IMF سے بات کریں گے کہ بہت سارے جیسے کیپٹل گینز ٹیکس ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اوور ٹیکسیشن ہے، اس کو ختم کیا جائے. یہ پاسبل ہوگا سر یہ چیز نیگوشیٹ کرنا ود دی IMF؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر انڈر ٹیکسڈ ہے، اوور ٹیکس نہیں ہے.
कोई 6 टैक्सेस हैं, और आपको सुन के शायद हैरत होगी कि टोटल कलेक्शन प्रोविंशियल प्लस फेडरल फ्रॉम प्रॉपर्टी रियल एस्टेट पाकिस्तान में सिर्फ 0.2% GDP का है। नॉन कलेक्शन का मसला है। और इस वक्त आपको सुन के ये बात की भी हैरत होगी कि पिछले साल इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट में वो इंडस्ट्री से 2.5 गुना हो चुका है। 10-15 साल पहले इंडस्ट्री यूज्ड टू बी ट्वाइस दैट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। आज ये है कि लोग प्रॉपर्टी की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए अंडर टैक्सेशन है और इंडस्ट्री होपलेसली ओवर टैक्स्ड है। तो ये सब बातें सरासर गलत हैं। हम तो रिसर्च के लोग हैं, एंड आई एम विलिंग टू एस्टैब्लिश दीज फिगर्स फॉर्मली इफ आस्क्ड टू डू सो। बहुत शुक्रिया जनाब हफीज पाशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक रियलिस्टिक पिक्चर उन्होंने दी, खासतौर पर जो अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स हैं, जो कि हुकूमत के बताए हुए फिगर्स हैं, वो अलार्मिंग है। और क्या हुकूमत सक्सेसफुल परफॉर्मेंस रिव्यू करवा पाएगी और एक रियलिस्टिक पिक्चर IMF को दे पाएगी? इंपॉर्टेंट बातें हैं, और एक रियलिस्टिक पिक्चर और एक बैलेंस पिक्चर पाकिस्तान के अवाम को भी दिखानी चाहिए पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। तमाम बातें हुई। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती। खुदा हाफिज़।